کراچی کے اندر ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ منظر عام پر آیا۔ سانحہ گل پلازہ کی کئی گھر اجڑ گئے، کئی جو ہے وہ لوگ کاروبار تباہ ہو گئے۔ ہر جماعت، ہر پارٹی آ کے سیاست کرتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گل پلازہ کی آگ بجھ گئی ہے، وہ جو سینوں میں لگی ہوئی آگ ہے نا وہ سلگ رہی ہے، وہ بجھی نہیں ہے۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، اس روشنیوں کے شہر کو آگ کے شعلوں میں منتقل کرنے میں نا کچھ 17-18 سال لگائے گئے۔ بہت ہی محنت کے ساتھ اس شہر کو تباہ کیا گیا ہے۔ دعوے کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کو سندھ جیسا بنائیں گے، تو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی۔ دنیا بھر میں کچھ ایس او پیز بنی ہوئی ہیں کہ 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر جو ہے آپ کو ایک فائر اسٹیشن بنانا ہے۔ یہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 28 بنائے ہیں، ان میں سے بھی کئی وہ ہیں کہ جہاں پہ ایمرجنسی میں آپ کے پاس بجلی نہیں کہ پانی بھرا جا سکے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ تو نہیں کرتے، مگر اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے جو بل ہیں مراد کے وہ آپ ضرور پاس کرواتے ہیں۔ کون سا صوبہ اس وقت جو ہے ترقی کے حساب سے بہت آگے اور کیوں ہے؟ میں کبھی لاہور جاتا تھا نا تو وہاں پہ ٹانگے چلتے تھے، اور اب وہاں پر اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے، اور جب میں کراچی واپس آتا ہوں نا تو سڑکیں نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں کہ وہ دھلیں۔ سندھ کا بیڑا غرق کرنے میں اکیلی پیپلز پارٹی کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اس میں برابر کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ 17 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو۔ اگر پیپلز پارٹی مخلص ہے نا سندھ کے ساتھ، وہ اختیارات کو نیچے منتقل کرے۔ اتنی بے بسی ہے تو پھر آپ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کرسی آپ کا جنازہ تو نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں خدائے عظیم کے بابرکت اور جلالی نام سے۔ آج کے ہم نئے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں مرکزی مسلم لیگ کے کراچی کے صدر جناب ندیم ایوان صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پوڈ کاسٹ کے لیے آئے۔ تو کیسے ہیں آپ؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اچھا جناب، یہ ہے کہ حال ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ منظر عام پر آیا۔ سانحہ گل پلازہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر کئی گھر اجڑ گئے، کئی جو ہے وہ لوگ کاروبار تباہ ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہر جماعت، ہر پارٹی آ کے سیاست کرتی ہے۔ وہ جس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں، لیکن اس پہ سیاست کی جاتی ہے۔ اب بھی آج بھی جو وہاں پہ پاستا ہے، اس نے اپنا بیان دیا ہے کہ ہمارے تو سارے دروازے کھلے تھے، جبکہ ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دروازے 10 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کھلے ہوتے تو کیا پتہ وہ جو لوگ وہاں پر جل گئے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ سکتے تھے۔ آپ کی ٹیمیں وہاں پر دن رات جو ہے وہ سرگرمیاں، امدادی سرگرمیاں جو ہے انجام دیتی رہیں، تو آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ کئی گھر ان سے وابستہ تھے۔ میں کہتا ہوں کئی نہیں، ہزاروں خاندان تھے جو گل پلازہ کے ساتھ جن کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ وہ کاروباری لوگ تھے، وہاں کے ملازمین تھے، کئی لوگ وہ تھے کہ جو وہاں پہ مال سپلائی کرتے تھے، کئی ہول سیل پہ اٹھا کے باہر جا کے دیتے تھے، گاڑیوں والے تھے جن کی وہاں پہ لوڈنگ اور لوڈنگ کا کام تھا۔ ہزاروں خاندان تھے جو گل پلازہ کے ساتھ منسلک تھے، اور یہ جو واقعہ ہوا، میں کہتا ہوں کہ کراچی کے لیے یہ جو میرے پاس لفظ نہیں ہے میں بیان کروں کہ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے۔ اس روشنیوں کے شہر کو آگ کے شعلوں میں منتقل کرنے میں نا کچھ 17-18 سال لگائے گئے ہیں، اور بہت ہی محنت کے ساتھ اس شہر کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور یہ گل پلازہ وہ صورتحال تھی کہ جو ایوان صدر میں جو بریفنگ دی گئی تھی کہ سندھ حکومت کی شاندار کامیابی، وہ یہاں پہ نا راکھ کا ڈھیر بن گئی جل کے، اور اس وقت تک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گل پلازہ کی آگ بجھ گئی ہے، وہ جو سینوں میں لگی ہوئی آگ ہے نا وہ سلگ رہی ہے، وہ بجھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس میں تو ہر کراچی والا، اس کی یادیں گل پلازہ کے ساتھ ہیں، اس کا وہاں پہ آنا جانا، خوشیوں میں وہاں سے پرچیزنگ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں ہیں۔ جہاں تک آپ نے پارسا صاحب کی بات کی ہے، جیسے ہی واقعہ ہوا ہماری ٹیمیں وہاں پہنچی، اور ہم نے ابتدا میں وہاں پہ کام شروع کیا۔ خود ہمارے اپنے کئی جو لوگ ہیں جن کی وہاں دکانیں تھی، اور اس میں سے ایک ایک فیملی کے کئی لوگ شہید ہوئے اس میں جل کے۔ ان کے جنازے ہم نے مرکزی مسلم لیگ کے آفس میں بھی پڑھے، ہمارے جو دیگر ادارے گلشن میں ہیں وہاں پہ بھی ہم نے ان کا جنازہ ادا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ دروازے کھلے ہوئے تھے، اس وقت کمیشن بنایا گیا ہے عدالتی، یہ چیزیں ساری واضح ہو جائے گی۔ پاسٹر صاحب نے تو اپنا دفاع کرنا، انہوں نے واضح وہ بات کرنی ہے کہ جو جس میں وہ بچ سکیں وہ ذمہ دار تھے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی بند ہونے کی وجہ سے جو نئے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کو رستوں کا ہی نہیں پتہ تھا کہ جائیں کہاں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگ جو میز 9 پہ یا فرسٹ فلور پہ تھے، جن سے ہماری ان کی فیملی سے بات ہوئی، ان کو یہ امید تھی کہ تھوڑی دیر میں آگ پہ قابو پا لیا جائے گا، مگر یہ ہماری نالائکی ہے دہائیوں کی کہ وہاں پر فائر ٹینڈر پہنچ گیا اور اس کے بعد بی آر ٹی منصوبے کے تحت روڈ کھدے ہوئے، پورا علاقے کا جو ہے ٹریفک جام ہو گیا۔ قریب کے فائر اسٹیشن ہے، وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، آپ نیپا چورنگی سے وہاں پر پانی منگوا رہے ہیں۔ اس دوران اس آگ نے پورے گل پلازا کو اپنی لپٹ میں لے لیا، اور وہ جو لوگ تھے جن کو یہ امید تھی کہ یہ دھواں اس طرف آ رہا ہے، اگر ہم اس راہداری کی طرف جائیں گے یا ریمپ پہ جائیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، تو تھوڑی دیر میں آگ پہ قابو پا لیا جائے گا، مگر ان بیچاروں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر ایسے نااہل حکمران ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کو نچوڑا تو ہے، ہم سے ٹیکس تو لیا ہے مگر پلٹ کے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا ان کو ایسے انتظامات کرنے کی جب واقعات ہو جائیں اس کے بعد انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پہلے کبھی انتظام پورے کیوں نہیں کرتے؟ یہ سیاست ہر بار کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ سندھ، ابھی وہ پچھلے دنوں ایک واقعہ، ہم پورے پاکستان کو سندھ جیسا بنائیں گے، تو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی، تو آپ کی ٹیمیں وہاں پہ موجود تھی اور وہاں کی جو اصل صورتحال تھی آپ اس سے بالکل آگاہ ہوں گے، تو وہاں پر جو صورتحال تھی آپ بتائیں کہ کیا وہاں پہ جو منظر تھا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، ہم نے تو جو کام کرنا تھا یقینی طور پہ اپنے لوگوں کو بچانا یہ اللہ کے لیے تھا، اور ہم نے اس کام کو آگے بڑھ کر کیا ہے، مگر اس میں کوئی انکار نہیں کہ 17-18 سال سے جو صوبائی حکومت ہے ایک ہی پارٹی کے پاس ہے۔ اس وقت شہری حکومت بھی ان کے پاس ہے، بلدیات بھی ان کے پاس ہے، صوبہ بھی ان کے پاس ہے، یہاں تک کہ وفاق کے اندر بھی جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں۔ ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے کرنے کو، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ جب دلچسپی ہوتی ہے تو کام کیا جاتا ہے۔ جب آر جے مال جلا، جب میلینیم جلا، جب دیگر ہمارے جو شاپنگ سینٹر جلے، اس وقت اسی میئر کراچی نے ایک بات کی تھی کہ فائر اینڈ سیفٹی آڈٹ ہوگا، اور ہم ایسی تمام پبلک بلڈنگز کہ جہاں پہ انتظامات نہیں ہوں گے ان کو چلنے نہیں دیں گے، اور وہ آڈٹ ہوا بھی۔ اور پھر بقول ان کے کہ 2 سال پہلے ہم نے وزیر اعلیٰ کے ٹیبل کے اوپر فائل بھیج دی تھی، وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ فائل ملی نہیں، اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آج دیکھی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ان کی ذاتی مراعات کی فائل ہوتی تو کیا یہ دن میں 4 دفعہ اس کا نہ پوچھتے؟ یعنی کراچی کے شہریوں کی زندگی کا مسئلہ تھا کہ آپ 2 سال پلٹ کے آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کا کیا بنا، اب ہم نے شہر میں کیا اقدامات کرنے ہیں۔ آپ پھر انتظار کر رہے تھے کہ پھر ایک شاپنگ پلازا جلے گا اور پھر اس کے بعد اقدامات کریں گے، شام گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو مستقل کرنے والے کام ہیں کہ جن کو آپ کریں گے۔ دنیا بھر میں کچھ ایس او پیز بنی ہوئی ہیں کہ 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر جو ہے آپ کو ایک فائر اسٹیشن بنانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، تو 300 نہیں، آپ یہاں پہ 150 بنا لیتے۔ یہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 28 بنائے ہیں، ان میں سے بھی کئی وہ ہیں کہ جہاں پہ ایمرجنسی میں آپ کے پاس بجلی نہیں کہ پانی بھرا جا سکے، گاڑیاں اس قابل نہیں کہ وہ چل سکیں۔ تو یہ تو تماشا ہے شہر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں 2025 کے اندر وہ کوئی 2524 واقعات رپورٹ ہوئے آگ لگنے کے، ڈیلی 7 آگ لگنے کے واقعات ہیں۔ آپ اس کو نظر انداز کرتے رہے کہ کوئی بڑی آگ لگے گی تو پھر ہلچل مچے گی، اور گل پلازا نے بتا دیا کہ کوئی اس شہر کے اندر جس وقت گل پلازا میں آگ لگی تھی سارے شہر کے فائر ٹینڈر وہاں موجود تھے۔ مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر کسی دوسری جگہ پہ آگ لگ جائے تو کیا ہوگا، اور تھوڑی دیر بعد اسی دن میں نے دیکھا کہ سبزی منڈی میں آگ لگ رہی ہے تو یہاں سے فائر ٹینڈرز موو کیے جا رہے ہیں۔ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو سہولتیں یہاں پر ہونی چاہیے۔ آپ یہاں پہ جو کرنے والے کام ہیں وہ تو نہیں کرتے، مگر اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنے جو بل ہیں مراعات کے وہ آپ ضرور پاس کرواتے ہیں، اس پہ آپ کی دلچسپی زیادہ ہے۔ اچھا، سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس سے پیچھے بھی ایک بڑا دل خراش واقعہ سامنے آیا گلشن ٹاؤن کے اندر، ایک بچہ گٹر کے اندر گر گیا اور اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے کہ یہ تو ہمارے انڈر ہی نہیں آتا۔ ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ یہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو مطلب سیاست کو کب تک یہ کراچی کے لوگ دیکھتے رہیں گے کہ اسی طریقے سے لوگوں کی جانیں جاتی جائیں گی
اور یہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو کسی کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اسی طریقے سے؟ وہ یہ ہے کہ ابراہیم کا واقعہ آخری نہیں تھا، اس کے بعد بھی واقع ہوئے۔ جہاں تک بات ہے سیاست کی، میں کہتا ہوں کہ آپ حکومت میں نا سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نہ تو اختیارات نیچے منتقل کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کیا خیر خواہی کریں گے؟ آپ نے اپنے ناظم جو تھا شہر کراچی کا جو میئر ہے اس کو اختیارات پورے نہیں دیے ہوئے۔ آپ وہ بیچارہ اس بات پہ آخر میں اس کو بیچارہ میئر کہتا ہوں کہ 106 سڑکوں کی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے ٹاؤن میری نہیں سنتے، فلاں ادارہ میرے پاس نہیں ہے، کنٹونمنٹ کے علاقوں سے میں گزرتا ہوں وہاں فلاں کام نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کو آپ نے اتنے حصوں میں بانٹا ہوا ہے، 17 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو۔ اگر پیپلز پارٹی مخلص ہے نا سندھ کے ساتھ، وہ اختیارات کو نیچے منتقل کرے۔ اس وقت نئے صوبوں کی لوگ بات کرتے ہیں، آپ اختیارات نیچے دیں تو یہ آوازیں ویسے ہی دب جائیں۔ آپ اس شہری حکومت کو با اختیار بنائیں۔ یہ بات کیوں آتی ہے کہ یہ علاقہ فلاں ٹاؤن کے پاس ہے، یہ سڑک فلاں کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، کہ اتنی بے بسی ہے تو پھر آپ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کرسی ہے، آپ کا جنازہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر مسلط ہیں؟ اچھا، کراچی کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، سڑکوں کا۔ کیا مسلم لیگ کے پاس کوئی ایسے حکمت عملی ہے کہ وہ کراچی کے مسائل کا ایک عملی حل کر سکتی ہے؟ دیکھیں مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ اس وقت عوامی خدمت کی سیاست کے ساتھ ابھری ہے۔ ہم جن ایشوز کے اوپر آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ہم وہ والے کام کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ اختیارات جب موجود ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملات کو کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا رول ادا کرتے ہوئے ہمیں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے۔ جہاں احتجاج کی ضرورت ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، کسی جگہ پہ لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہے۔ حقوق سندھ مارچ کراچی سے سکھر تک ہم نے نکالا، اور کوئی ہم 19-20 اضلاع سے گزرے اور ہم نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، اور ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ تھی سندھ کے لوگوں کی۔ ہر شہر میں ہم نے جلسے کیے، پروگرامات کیے۔ مگر میں اس کے بعد اگلی بات کی طرف آتا ہوں کہ ہم صرف نعرے لگا کے خاموش بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہم مہنگائی کے نعروں کے ساتھ ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے۔ ہم نے سستے تندور، سستے سبزی بازار، اسی طرح ہم نے سہولت بازار، دیگر چیزوں کا سلسلہ شروع کیا۔ روزگار دینا حکومت کا کام ہے، ہم نے اپنا روزگار سہولت پروگرام شروع کر کے 1000 لوگوں کو روزگار دیا۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر آ کے لوگ وعدے کرتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جب اختیار ملے گا نا پھر آپ کو دیں گے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب اختیار ملے گا زیادہ دیں گے۔ اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھ کے کراچی کا ہر بندہ اس بات کی گواہی دے گا کہ کراچی کا ایشو جہاں پہ بھی آیا، ملک کا معاملہ کہیں پہ بھی آیا، مرکزی مسلم لیگ نے اپنا رول ادا کیا اور ہم یہ رول ادا کرتے رہیں گے۔ اچھا، آپ بھی ایک سیاسی رہنما ہیں اور ملک کے اندر جو صوبے ہیں ترقی کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا صوبہ اس وقت جو ہے ترقی کے حساب سے بہت آگے اور کیوں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ ہر صوبے کو الگ انداز سے دیکھنا پڑے گا، ان کے معاملات بھی، اور پھر وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہیں ان ساروں کو بھی۔ دیکھیں میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں، اور میں ایک عجیب سی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ وہ شہر تھا کہ جہاں ڈبل ٹیکر بسیں پہلے چلتی تھی، ٹرام چلا کرتی تھی، اس یہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اس کی سڑکیں دھلا کرتی تھی، اور بہت کچھ تھا۔ میں کبھی لاہور جاتا تھا نا تو وہاں پہ ٹانگے چلتے تھے، اور اب وہاں پر اورنج لائن ٹرین چل رہی ہے۔ اور جب میں کراچی واپس آتا ہوں نا تو سڑکیں نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں کہ وہ دھلیں۔ یہاں چنگچی رکشے چل رہے ہیں۔ یہ اتنا بدنصیب شہر ہے کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چنگچی والے نہ ہوں تو شاید ہم اپنی منزل پہ بھی نہ پہنچ سکیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کرپٹ پارٹی ہے، لیکن وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی منصوبہ لے کے آ رہے ہو، لیکن ہمارا جو سندھ صوبہ ہے اگر ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں کی بات کریں تو ان دونوں میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق جیسا آپ نے بتایا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سندھ گورنمنٹ اس صوبے کو ایسے ہی چلتے رہنے دے گی یا کچھ بہتری کی طرف جائیں گے ہم؟ میں گزشتہ دنوں اندرون سندھ کے ایک شہر میں تھا، میں نے وہاں کے لوگوں سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ کوئی متبادل مل جائے نا، لوگ بڑے تنگ ہیں۔ مگر انہوں نے اپنے شکنجے اور جو جڑیں اس طرح کی پھیلائی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت سندھ کے اندر
میں نا سندھ کا بیڑا غرق کرنے میں اکیلی پیپلز پارٹی کو ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اس میں برابر کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے کہ تم یہاں جو مرضی کرو، ہم ادھر نہیں جھانکیں گے، تم ادھر نہیں جھانکنا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی حکومت وہاں سے بنا لیں گے، یہ صوبہ تمہارے حوالے، 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تم یہاں موج مستیاں کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے ذمہ دار ہیں، اور اس ہی کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ اگر کوئی مضبوط اپوزیشن ہو، سندھ کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ آپ کراچی سے باہر نکل جائیں تو اپوزیشن کوئی نہیں ہے، اور کراچی میں اگر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ وہ جن کو اپوزیشن کہا جاتا ہے، آج وہ آپس کے اندر دستوں گریباں ہیں۔ ان کو تو اس وقت فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت کے کسی حوالے سے بھی بات کر سکیں۔ تو اس صورت میں ضرورت ہے کہ سندھ کے اندر ایک بہترین عوامی موو چلائی جائے، لوگوں کو جو ہے نا اس کے اندر اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے، ان ایشوز کے اوپر کھڑا کیا جائے اور تعمیری کام کیا جائے، تاکہ لوگ جو ان سے مایوس ہیں ان کو ایک متبادل نظر آئے اور اس کے لیے وہ آگے بڑھ سکے۔